وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ رد الحاد پر قواعد اور اصول کی تفہیم چل رہی تھی، اس میں سے تقریباً 7 قاعدے آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ آج 8واں قاعدہ ہے، مقدور ہونے کے لیے اپنے ماسوا کی تاثیر قبول کرنے کی صلاحیت ضروری ہے۔ مقدور مطلب قدرت کے تحت میں آنے کے لیے اپنے ماسوا کی تاثیر قبول کرنا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ ہر وہ چیز جس میں اپنے سوا، اپنے علاوہ کسی اور ذات کی تاثیر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہی چیز مقدور بن سکتی ہے، یعنی اس پر کسی کی قدرت، طاقت واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی چیز میں اپنے ماسوا کی تاثیر قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر وہ مقدور نہیں بن سکتی۔ اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک ہے قادر ہونا، دوسرا ہے مقدور ہونا، ایک ہے عالم ہونا، دوسرا ہے معلوم ہونا۔ تو اللہ کی ذات قادر ہے اور کائنات پوری یہ مقدور ہے، اور مقدور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قادر کی تاثیر کو قبول کرے۔ اگر کسی چیز میں تاثیر قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ مقدور بھی نہیں بن سکتی ہے۔ اب ہم دنیا کے لحاظ سے مثالیں سمجھیں۔ اب یہ ٹیشو پیپر کا باکس ہے، یہ مقدورات میں سے ہے، مطلب اس پر کسی دوسرے کی تاثیر کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اسے کوئی پھاڑ دیا، پھٹ جائے گا، تو پھٹنے کو قبول کرنا، یہ پھاڑنے والے کی تاثیر کو قبول کرنا ہوا، تو پھر یہ کیا ہوگی؟ شے مقدور۔ ڈیکس ہے، پہلے اس شکل میں نہیں تھا، بڑئی نے اسے کاٹ توڑ کر چھیل کر یہ ہیئت میں بنایا، تو یہ بڑئی کی تاثیر کو قبول کیا ہے ڈیکس، تو یہ شے مقدور ہوا۔ آگے کوئی اسے جلا دے، توڑ دے، ٹوٹ جائے، جل جائے، تو پھر بھی یہ شے مقدور ہی رہے گا، کیونکہ توڑنے والے کے کسر کو قبول کرنا، انکسرا، ٹوٹ گیا، تو ٹوٹنے کو قبول کرنا، یہ خارج کے باہر کی تاثیر کو قبول کرنا ہوا۔ تو جو قبول کرتا تاثیر کو، وہ کیا ہوگا؟ مقدور ہوگا، اور جس میں تاثیر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ مقدور نہیں ہو سکتا۔ اسے ہم اپنے حساب سے مثال سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی 500 کلو کا پتھر ہے، آپ میں سے کون اسے اٹھا سکتا ہے؟ اٹھانا ایک تاثیر ہوا نا، فعل ہوا ایک۔ جس کو اٹھایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا نا، اٹھانے والا فاعل ہوگا۔ تو اب 500 کلو کے پتھر کو اٹھا لیا، تو اٹھانے والے کے فعل کو پتھر نے قبول کیا اور اٹھ گیا، تو پتھر کیا ہوا؟ مقدور۔ اور اٹھانے کا فعل اس پر واقع ہوا تو وہ مفعول۔ اب اگر 500 کلو کا پتھر آپ میں سے کوئی نہیں اٹھا سکتا، آپ کا پرائم منسٹر بھی نہیں اٹھا سکتا، تو پھر اس صورت میں پتھر اٹھانے والے کی تاثیر کو قبول کیا؟ تو اس وقت عام زبان میں کیا بولتے ہیں؟ تمہارے بس میں نہیں ہے، سب تمہاری طاقت سے باہر کی چیز ہے۔ یہ طاقت سے باہر کی چیز ہے کا مطلب کیا رہے گا؟ کہ تمہاری طاقت کا اثر اس پر ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ جس پر طاقت کا اثر ظاہر ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے طاقت کے اثر کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی قبول کرے گا تو اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔
تبدیلی آنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے فعل واقع ہونے سے پہلے ایسا تھا، فعل واقع ہونے کے بعد ایسا ہو گیا۔ تغیر کو قبول کرے گا تو جو مقدور ہوتا ہے وہ متغیر ہوتا ہے، تبدیلی کو قبول کرتا ہے، اور جو متغیر ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، اور جو حادث ہوتا ہے وہ قدیم نہیں ہوتا، اور جو قدیم نہیں ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے قدیم ہونا ضروری ہے۔ اب جو تاثیر کو قبول کرے گا وہی کیا ہوگا؟ مقدور ہوگا۔ اب آپ لوگ ہیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے ٹیلر کی سلائی کا اثر اس پر واقع ہونے سے ایسے بنے، یا جنت سے سیدھے ایسے ہی آپ کو یہ کپڑے ملے؟ جی، ٹیلر کی سلائی کے بعد بنے نا، تو وہ کٹنگ کیا تو کپڑے نے کٹنے کے اثر کو قبول کیا، اس نے کپڑے کو سلا تو سینے کے اثر کو کپڑے نے قبول کیا، تو کپڑا کس میں سے ہوا؟ شے مقدور، اس پر کسی کی قدرت کا اثر ہوا اور اس نے اثر کو قبول کیا۔ نہیں سمجھے؟ بھائی آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہی کھاتے نا، ہم یہ نہیں بول رہے گھاس کھاتے، گوبر کھاتے، فلاں کھاتے۔ مذہب اسلام کے ہیں تو ہم کیوں کھائیں گے گھاس گوبر سب؟ تو جو چاول اناج اگتا ہے وہ نرم رہتا ہے کہ سخت رہتا؟ سخت رہتا ہے۔ پکنے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے۔ تو یہ جو نرم ہوا کس کے اثر کو قبول کیا؟ آگ کے اثر کو اس نے قبول کیا، تو سخت سے کیا ہو گیا؟ نرم ہو گیا۔ تو چاول کن چیزوں میں سے ہوا؟ شے مقدور، جس نے اپنے علاوہ دوسرے کے اثر کو قبول، ٹھیک؟ وہ چاول آپ کے پیٹ میں جانے کے بعد 6 گھنٹے کے بعد پھر کس شکل میں نکلتا؟ پھر تازہ چاول کی شکل میں نکلتا۔ تو یہ جو تبدیلی اس چاول میں ہوئی ہے، یہ وہ کیا چیز بھی ہے؟ بھائی غلاظت، شے مقدور ہے، اس نے بھی معدے کے اثر کو قبول کیا۔ تو ہر چیز جو ممکنات میں سے ہے وہ سب مقدورات میں سے ہیں۔ ممکنات میں سے جتنی چیزیں ہیں وہ سب کس میں سے ہیں؟ جو چیز ممکن الوجود ہے وہ مقدور ہے، دوسرے کے اثر کو قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اور جو چیز ممکنات میں سے نہیں ہے وہ دوسرے کے اثر کو قبول نہیں کر سکتی۔ جب دوسرے کے اثر کو قبول نہیں کرے گی تو مقدورات میں سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اب ممکنات میں سے نہیں ہے تو کس میں سے ہو سکتی وہ چیز؟ 2 ہو سکتے، ایک ناممکنات میں سے ہے، محال میں سے ہے۔ تو ناممکن اور محال یہ مقدور نہیں ہو سکتا۔ ناممکن اور محال مقدور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مقدور ہونے کے لیے ممکن الوجود ہونا، اور ناممکن الوجود ہے یہ، تو پھر ممکن الوجود کی کیا ہے؟ یہ ضد ہے۔ تب ممکن الوجود مقدورات میں سے ہے تو ناممکن الوجود یہ مقدورات میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ قاعدے کی وضاحت ہے۔ اس کو مزید عام مثالوں سے سمجھو۔ مقدور کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس پر قدرت کا تعلق ہو، جیسے کسی چیز کو پیدا کیا جا سکے، بنایا جا سکے، پکایا جا سکے، یا اس چیز کو ختم کیا جا سکے، بدلا جا سکے، اس میں کوئی نئی حالت تبدیل کی جا سکے، اس سب کو بولتے ہیں مقدور۔ یہ شے مقدور ہوئی۔ ایسی چیز جو ان
صفات کو قبول کرتی ہے لازماً وہ ممکن الوجود ہوتی ہے، کیونکہ اپنے وجود اور صفات میں کسی مؤثر کی تاثیر کو قبول کرنا یہ ممکن الوجود سے ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اب دیکھو ہم سب ممکن الوجود میں سے ہیں، واجب الوجود یا ناممکنات میں سے تو ہم لوگ نہیں ہیں۔ ممکن الوجود کسے بولتے ہیں؟ جس کا ہونا بھی درست ہے، نہ ہونا بھی، ہم انہی میں سے ہیں۔ ہم ناممکنات میں سے نہیں ہیں، مطلب انسان پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا ہے یہ سب؟ تو ہم ناممکنات میں سے نہیں ہیں۔ ہم واجب الوجود میں سے بھی نہیں ہیں کہ ہمارا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا نہیں ہو سکتا، اس میں سے بھی نہیں ہے۔ تو جو اثر کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں وہ کن میں سے ہوتے؟ ممکن الوجود میں سے ہوتے۔ چنانچہ ہمارا بچپنا گزرا تو ہم پر ایک دور بچپنے کا اثر رہا، جوانی آ گئی تو اب جوانی کا اثر ہے، پھر بڑھاپا آئے گا تو بڑھاپے کا اثر ہے، صحت مند ہے تو صحت کا اثر ہے، بیمار ہے تو بیماری کا اثر ہے، بھوکا ہے تو بھوک کا اثر ہے، مالدار ہے تو مال کا اثر ہے، نہا دھو کے فریش ہے تو اس کے پاک صاف رہنے کا اثر ہے، اور اگر ایسے ہی سڑا ہوا ہے تو پھر سڑے پن کا اثر ہے۔ ارے آپ کو نہیں بول رہے ہیں، مثال ترتیب سے سمجھا رہے ہیں۔ تو اب یہ سب جو صفات ہم قبول کر رہے ہیں تو ہم کن میں سے ہوئے؟ تو جو اثرات کو قبول کرتے ہیں وہ کن میں سے ہوتے ہیں؟ ممکن الوجود میں سے ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کس میں سے ہے؟ واجب الوجود ہے۔ تو اللہ کی ذات جب واجب الوجود ہے، ممکن الوجود نہیں ہے، تو وہ پھر وہ مقدورات میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی ذات پر کسی کی تاثیر کا اثر نہیں پڑ سکتا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ مقدور اثر کو قبول کرتا ہے اور اثر کو قبول کرنے والا ممکن الوجود ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، ممکن الوجود نہیں ہے، تو پھر وہ اثر کو قبول نہیں کر سکتی۔ جو اثر کو قبول نہیں کرے گی وہ مقدورات میں سے نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی ذات ممکن الوجود میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا وجود ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے۔ کسی کے وجود میں لانے سے اللہ وجود میں نہیں آئے، وہ بذات خود وجود میں آئے۔ ہم سب اللہ کے وجود میں لانے سے وجود میں آئے، ہم بذات خود وجود میں نہیں آئے۔ تو ہم ممکن الوجود ہوئے اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہوئے۔ تو پھر اس لحاظ سے جو ممکن الوجود ہوتا ہے وہ مقدورات میں سے ہوتا ہے۔ تو انسان کس میں سے ہوا؟ مقدورات میں سے ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور جو واجب الوجود ہے وہ مقدورات میں سے نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کس میں سے نہیں ہے؟ مقدورات میں سے نہیں ہے۔ تو قدرت الہیہ کا، اللہ کی قدرت کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قدرت کا تعلق، یعنی مثال کے طور پر اللہ ہم کو روزی دے رہے، ہم کھا رہے پی رہے، تو اب اگر کوئی یہ سوال کرے اللہ خود بھی کھا سکتے تھے نا، تو کھانے کا تعلق جب انسانوں سے ہے تو اللہ خود بھی کھا سکتے ہیں، تو کھلانا کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ تو پھر یہ قدرت کا تعلق خود اللہ سے کیوں نہیں ہے؟ اللہ خود کیوں نہیں کھا رہے؟ نہیں سمجھے؟ سلانا، یہ نیند آنا کس کی قدرت ہے؟ اللہ ہی کی ہے نا۔ اللہ نے دن رات کا نظام بنایا، جاگنے سونے کا نظام بنایا، تو نیند عطا کرنا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ اس قدرت کا تعلق یعنی سونا خود اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اللہ خود کیوں نہیں سو رہے؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بھئی ہم کھا رہے نہیں کھا رہے، وہ تو مطبخ والے بتا رہے کھا رہے نہیں کھا رہے بول، تو اللہ خود کیوں نہیں کھاتے؟ ہم سو رہے ہیں، اللہ کو خود کیوں نہیں سوتے؟ کھلانا پلانا زندہ کرنا مارنا یہ سب کس کے افعال ہیں؟ اللہ کے ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ کی قدرت کا تعلق بندوں سے ہے، اللہ کی قدرت کا تعلق خود اللہ سے کیوں نہیں ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تو جواب کیا رہے گا؟
قدرت کا تعلق مقدورات سے ہوتا ہے اور مقدورات ممکنات میں سے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات ممکنات میں سے نہیں ہے، تو اس لیے اس کی قدرت کا تعلق خود اس سے نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ خود نہیں کھاتے، اللہ خود نہیں سوتے، اللہ خود نہیں پیتے، چونکہ یہ سب افعال کیا ہیں؟ کسی پر اثر ڈالنا، اور اثر ڈالنے کے لیے اثر کیا ہونا؟ قبول کرنا، اور قبول کرنے کے واسطے اثر اس کا ممکن الوجود ہونا، اور جو ممکن الوجود نہیں ہے وہ اثر کو قبول نہیں کرتا۔ تو پھر قدرت الہیہ کے اثرات خود اللہ کی ذات پر نہیں پڑ سکتے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کیوں نہیں کھا رہے، اللہ کیوں نہیں پی رہے، اللہ کیوں نہیں سو رہے، سب کو کھلا رہے خود کیوں نہیں کھا رہے، سب کو سلا رہے خود کیوں نہیں سو رہے، یہ سوال اللہ کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، اس واسطے کہ یہ ساری قدرت ظاہر ہونے، اثر ڈالنے کے لیے جس پر اثر ڈالا جائے وہ اثر قبول کرنا بھی ضروری ہے، اور جو اثر قبول کرے گا وہ کس میں سے ہو جائے گا؟ ممکن الوجود میں سے ہو جائے گا، اور جو ممکن الوجود میں سے ہو جائے گا تو پھر وہ واجب الوجود نہیں رہے گا۔ اور ہم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اور جو واجب الوجود ہوتی ہے وہ کسی کے اثر کو قبول نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اگر واجب الوجود بھی کسی کے اثر کو قبول کر لے تو اس کے اندر کیا آ جاتا؟ تغیر آ جاتا، اور جس میں تغیر آ جائے وہ کیا ہوگا؟ حادث ہوگا، اور جو حادث ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو حادث ہوگا وہ فنا ہو جاتا۔ اور خدا کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ باقی ہے، باقی رہے گا۔ تو اس لحاظ سے قدرت کا تعلق ممکنات سے ہوگا، کس سے نہیں ہوگا؟ واجبات، واجب الوجود سے نہیں ہوگا۔ دوسرا، قدرت الہیہ کا تعلق ناممکنات اور محالات سے بھی نہیں ہوگا۔ جو چیز محال ہے وہ چیز مقدور کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اب دیکھو، جیسے ابھی سمجھایا کہ کسی کی قدرت کا اثر قبول کرنے والی جو چیز ہوتی ہے مقدور، اگر اللہ کی ذات مقدور ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے کیا ہونا لازم آئے گا؟ تبدیلی، اور تبدیلی کے بعد کیا لازم آئے گا؟ فنا، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ فنا سے پاک ہے، اس واسطے وہ کیا نہیں کر سکتی؟ فنا کو قبول نہیں کر سکتی، اور فنا ایک اثر ہے، اثر کو قبول نہیں کرنا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مقدورات میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ متکلمین کا اصول ہے القدرت انما تتعلق بالممکنات ولا تتعلق بالواجب ولا بالمستحیل۔ علم کلام والوں کا اصول ہے القدرت انما تتعلق بالممکنات، قدرت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ممکنات سے ہوتا ہے۔ قدرت کا تعلق واجبات سے اور محالات سے نہیں ہو سکتا۔ ولا تتعلق بالواجب ولا بالمستحیل۔ یہ جب قاعدہ آپ سمجھ گئے تو اس کے ذیل میں ملحدین کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات میں سے دو اعتراض سمجھو۔ پہلا اعتراض، اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے تو پھر اپنے جیسا ایک اور خدا بنانے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے ہی جیسا ایک اور خدا بنانے پر اللہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ یہ اعتراض ہے۔ تو اب سمجھو کہ بھئی یہ اعتراض اپنی جگہ پر درست ہے، اس کا جواب ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلا جز کیا تھا اعتراض کا؟ اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے تو ہم بولتے ہیں یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن علی کل شیء کے تحت میں جو شے ہے، یہاں پر شے سے مراد کیا ہے؟ جو قدیر آگے آ رہا ہے، قدرت والا، اس قدرت کے اثر کو قبول کرنے والی چیزوں پر وہ قادر ہے، اور جو چیزیں قدرت کے اثر کو قبول نہیں کرتی وہ اس پر قدرت کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن قادر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی قدرت کا اثر قبول کرنا۔
قدرت کا اثر قبول کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ممکن الوجود ہوتے ہیں، واجب الوجود یا محال اور مستحیل چیز کیا نہیں ہوتی، قدرت کا اثر قبول نہیں کرتی ہے۔ تو اب اس لحاظ سے دیکھو، ایک اور خدا کا تصور کہ اللہ کے علاوہ ایک اور خدا ہونا، یہ ممکنات میں سے ہے یا محالات میں سے ہے؟ کس میں سے ہے؟ ممکنات میں سے ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک اور خدا ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا دکھاؤ دیکھیں گے۔ ایک اور خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور خدا کا وجود اگر ہم مانیں گے تو اس میں یہی بات لازم آئے گی، بھئی وہ جو خدا ہے وہ اس خدا کے برابر ہے یا اس سے اعلیٰ ہے یا اس سے کمتر ہے۔ اگر اس سے اعلیٰ ہے تو یہ ادنا ہوا، جو ادنا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ اور جو اعلیٰ ہے تو پھر ادنا کی کیا ضرورت ہے؟ برابر ہے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپس میں بھی برابر ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے سے استغنا ضرورت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ایک دوسرے اس کے محتاج ہیں تو جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو محتاج لے ہے وہی خدا رہے گا۔ استغنا ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں، اس کی اس کی ضرورت نہیں، تو پھر دوسرے خدا کی ضرورت کیا ہے؟ ارے نہیں سمجھے؟ تو دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو دوسرا خدا کا ہونا کس میں سے ہے؟ محالات میں سے ہے۔ تو پھر یہ جو سوال اعتراض ہوا کہ اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے تو دوسرے خدا کو بنانے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ تو ہم یہ پوچھیں گے کہ دوسرے خدا کا بنایا جانا یہ ممکنات میں سے ہے کہ محالات میں سے ہے؟ محالات میں سے ہے۔ اور قدرت کا تعلق کس سے ہے؟ ممکنات سے ہے، محالات سے نہیں ہے۔ کیونکہ اگر خدا کسی اور اپنے جیسے خدا کو پیدا کرنے پر قادر ہو گئے، ٹھیک، نعوذ باللہ اللہ نے اپنے جیسا ایک اور اللہ بنا دیا، پیدا کر دیا، تو اب یہ جو پیدا ہوا نا دوسرا اللہ، اسے اگرچہ کہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، تو یہ اصل جو اللہ کی ذات ہے اس کے پیدا کرنے کے اثر کو قبول کیا نا، تبھی تو یہ پیدا ہوا۔ اور جو اثر کو قبول کرتا ہے وہ کس میں سے ہوتا؟ ممکنات میں سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ واجب الوجود ہونا ضروری ہے۔ تو دوسرا خدا اگر بالفرض نعوذ باللہ پیدا بھی ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ خدا کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے، اور یہ پیدا کیے جانے کے اثر کو قبول کرنے کی وجہ سے مخلوقات میں سے ہوا، خالق نہیں ہوا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ کے پیدا کرنے سے ایک دوسرا اللہ پیدا ہوا نا، بالفرض بول رہے ہیں نعوذ باللہ۔ تو پھر یہ جو دوسرا اللہ ہے جو پیدا ہوا، یہ اصل اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا ہے، تو اس نے اللہ کے پیدا کرنے کے اثر کو قبول کیا اور پیدا ہوا۔ تو دوسرے کے اثر کو قبول کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ مقدور ہوتا ہے، اور جو مقدور ہوتا ہے وہ کس میں سے ہوتا؟ ممکنات میں سے ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ممکنات میں سے ہوا، اور جو ممکنات میں سے ہوتا ہے وہ واجبات میں سے، اور اللہ کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے۔ تو پھر یہ جو سوال کیے آپ کہ ایک اور اللہ پیدا کر سکتے کیا؟ پیدا کر بھی لیے تو انہیں اللہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ جیسے اس کی بدیہی مثال، آج بہت سے لوگ سانپ کو، جھاڑ کو، سورج کو اور ستاروں کو، پتھروں کو، گائے کو، لنگ کو، سب کو کیا مان رکھے ہیں؟ خدا مان رکھے ہیں۔ تو ہے نا خدا تمہارے حساب سے، یعنی جو مان رہے ہیں ان کے حساب سے، لیکن کیا خدا ہے وہ؟ بظاہر ایک اور خدا نہیں، ہزاروں خدا بنا لیے گئے لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ اس واسطے کہ خدا ہونے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ بذات خود وجود میں آنا ضروری ہے۔ اور یہ جتنی چیزوں کو تم نے خدا بنایا ہے وہ بذات خود وجود میں نہیں آئے ہیں۔ تو پھر یہ سوال کہ اللہ اپنے جیسا ایک اور خدا پیدا کر سکتے کیا؟ تو اس کا سیدھا یہ جواب نہیں رہے گا ہاں کر سکتے، تو مشرک ہو جائے گا آدمی۔ بھئی ایک اللہ کو مان رہے کہ دو کو مان رہے تم؟
اگر ایسا جواب دو گے کہ نہیں اللہ نہیں پیدا کر سکتے، تو پھر قادر نہیں مانے اللہ کو آپ، ان اللہ علی کل شیء قدیر بولے تھے آپ، تو اس کا یہ جواب نہیں رہتا اللہ اپنے جیسے ایک اور اللہ کو پیدا کر سکتے کیا بول کے اگر سوال ہوا تو جواب یہ نہیں رہے گا کہ ہاں پیدا کر سکتے، یہ بھی غلط ہے، نہیں پیدا کر سکتے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ پیدا کر سکتے بولیں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے، توحید کے خلاف ہے، شرک لازم آئے گا۔ نہیں پیدا کر سکتے بولے تو اللہ کی شان قدرت کے خلاف ہے کہ قادر مان رہے پھر نہیں کر سکتے بول رہے، تو جواب کیا رہے گا، اللہ کی قدرت کا تعلق مقدورات سے ہے اور دوسرے خدا کا ہونا یہ محالات میں سے ہے، اور محال سے قدرت کا تعلق نہیں رہتا، ایک جواب۔ دوسرا، اگر اللہ اپنے جیسے بالفرض کسی اللہ کو پیدا کر دیں تو بھی وہ اللہ نہیں ہو سکتا، پیدا تو ہو جائے گا لیکن وہ اللہ، جیسے گائے پیدا ہو گئی، جھاڑ پیدا ہو گئے، سانپ پیدا ہو گئے، لوگ اس کو خدا مان رہے ہیں، تو یہ سب پیدا ہیں لیکن یہ خالق نہیں ہو سکتے، کیونکہ خالق کے لیے کیا ہونا ضروری ہے، واجب الوجود ہونا ضروری ہے، اور یہاں جو دوسرا پیدا ہوا ہے وہ اللہ کے پیدا کرنے کے اثر کو قبول کر کے پیدا ہوا، اور جو اثر کو قبول کیا وہ مقدورات میں سے، اور جو مقدورات میں سے وہ ممکنات میں سے ہے، اور ممکن خدا نہیں ہو سکتا، تضاد لازم آئے گا۔ جیسے اس کی مثال ہم ایسا دیکھیں، کیا تم ایسا مربع چوکور ڈیزائن کر سکتے ہو جو ڈیزائن کرنے کے بعد گول دکھنا؟ ارے کر سکتے، یعنی 4 کونے والا نقشہ بنانا، بننے کے بعد وہ گول ہونا، تو اسے سوال کرنے والے کو بولیں گے بیوقوف ہے، اس لیے کہ مربع کا مطلب اس میں 4 کونے ہونا ضروری ہے، اور دائر مدور کا مطلب ہے اس میں کوئی کونا نہیں ہونا۔ اب کیا بول رہے ہیں آپ، مربع دائر بناؤ، مربع دائر کا مطلب 4 کونے کا ایسا بناؤ کہ بننے کے بعد کیا ہونا ہو، تو گول ہوا نا، وہ مربع کہاں ہوا پھر، نہیں سمجھے؟ تو ایسے ہی بات ہوئی کہ بھائی اللہ اپنے جیسے ایک اللہ کو بنانے پہ قادر ہے، کیا ہوا، تو بھائی وہ اللہ ہوا تو پھر اسے پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے، خود ہی پیدا ہو جانا تھا نا، تو اللہ تو وہ ہوتے جو خود سے پیدا ہوتے، اسے کسی اور کو پیدا کرنے کی ضرورت، کہ جب پیدا ہو گئے تو اللہ کہاں ہوئے پھر وہ، سمجھے نہیں سمجھے؟ یا ایسے ہی سمجھو کہ اگر کوئی آدمی یہ بولے کہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی زندہ بھی ہو اور مردہ بھی ہو، ایسے آدمی کو دکھاؤ، دونوں تضاد باتیں ہیں، خدا کا خدا ہونا اور خدا کا نعوذ باللہ مخلوق ہونا، دونوں تضاد باتیں ہیں۔ تم ایک طرف بول رہے ہو کہ بھئی اپنے جیسا ایک اللہ ہونا، اور پھر اسے جو اصل اللہ ہے وہ پیدا کرنا، بھئی وہ پیدا کر دیے تو وہ اللہ کہاں رہے گا، پھر جو پیدا ہو چکا ہے وہ تو مخلوق بنانا، مثلا ہم سب کو کس نے پیدا کیا، تو ہم کیا ہوئے، مخلوق ہوئے۔ ایسے ہی نعوذ باللہ بالفرض اللہ نے کسی ایک اور اللہ کو پیدا کیا تو وہ اللہ بھی کیا ہو گیا، مخلوق ہو گیا نا، تو مخلوق خدا کیسے ہو سکتی پھر، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس لیے یہ سوال کرنا اللہ کے بارے میں کہ کیا اللہ اپنے جیسے ایک اللہ پیدا کر سکتے، کیا وہ اس قاعدے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ اصول یہ رہے گا، القدرت انما تتعلق بالممکنات ولا تتعلق بالمحال لذاته، قدرت کا تعلق کس سے ہوتا ہے، ممکنات سے ہوتا ہے، ولا تتعلق بالمحال لذاته، جو محال بالذات ہے اس سے قدرت کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر کوئی بندہ اللہ سے مطلب اللہ کے بارے میں یہ سوال کرے کہ اللہ ایک ایسا مثلث ٹرینگل 3 کونے والا بنانا کہ بننے کے بعد اس کے 4 کونے ہونا، ارے ہو سکتا کیا؟ تو مثلث الگ ہے، مربع الگ ہے، مثلث میں 3 کونے ہوتے، مربع میں 4 کونے ہوتے، تو آپ کیسے بول رہے بھائی مثلث ہونا لیکن مربع ہونا، تو تضاد باتیں ہیں یہ۔ اسی طرح اگر جیسے کیا اللہ ایک اور خدا پیدا کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہی رہے گا کہ قدرت کا تعلق کس سے ہے، ممکنات سے ہے، محالات سے نہیں ہے، اور ایک اللہ کا ہونا ایک اور اللہ کا ہونا یہ کس میں سے ہے، محالات میں سے ہے۔ یوں بھی سمجھو ناممکن اور محال کسے بولتے ہیں،
جس کا نہ ہونا ضروری، اسے محال بولیں گے نا، نہیں ہونا ہو۔ اب جو چیز نہیں ہے، معدوم ہے، وہ کسی کے اثر کو کیسے قبول کرتی؟ اثر کو قبول کرنے واسطے خود بخود ہونا ضروری نا، تو محال تو ہوتی ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو اثر کیسے قبول کرے گی؟ بھائی مثال کے طور پر آپ لوگ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، اس کے لیے ہونا ضروری ہے نا۔ یہاں ہے تو بول سکتے کہ وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، جیسا بھی ہے۔ اگر یہاں ہے ہی نہیں ہے تو ہم کیسے بولیں گے کہ جاگ رہا سو رہا بول کے؟ تو محال بولتے کسے؟ امپاسبل کا مطلب کیا ہے؟ جو ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اسے بول رہے میں اسے پیدا کر دیا بول کے، ہے نہیں تو کیسے کرے پیدا تم اس کو؟ اگر کوئی آدمی بول رہا کہ بھائی ایک چیز ایسی ہے جو دنیا میں ہے ہی نہیں، مثال کے طور پر دجال ہے، اس وقت دنیا میں ہے بول کے ہم نہیں بول سکتے۔ اب کوئی بول کے آ رہا کہ بھائی میں دجال کو دیکھ کے آیا، تو اب وہ کسی صوبے کے پرائم منسٹر کو یا سی ایم کو دیکھ کے آ کے بول رہا ہے میں دجال کو دیکھ کے آیا، تو اپنی بات میں تم صحیح ہو سکتے، لیکن جس دجال کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے تم یو پی کے سی ایم کو دیکھ کے آئے ہو، تو بول رہے تو میں دجال کو دیکھ کے آیا، لیکن شریعت میں جس دجال کا تذکرہ ہے وہ دجال وہ نہیں ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تم اس کو دجال سمجھ رہے ہو، یہ ہو سکتا ہے تم عقلمند آدمی ہو، ہم کیسے انکار کر سکتے؟ کسی عقلمند آدمی کو ہم بیوقوف تھوڑی بولیں کہ بھئی تم کیسے اس کو دجال سمجھ رہے بول کے۔ تو جو چیز ہے ہی نہیں ہے، میں اس کو دیکھ کے آیا، میں اس سے بات کر کے آیا، کوئی بھی اثر اس پر آنے کے واسطے وہ ہے ہی نہیں ہے، تو محال پر اثر کیسے مرتب ہوگا؟ تو ایک اور خدا کا ہونا محال ہے، جو محال ہے وہ کسی کے اثر کو کیسے قبول کرتا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ پہلا اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ اگر خدا قادر مطلق ہے تو کیا اپنے کو فنا کرنے پر بھی قادر ہے؟ اللہ ہر ایک کو زندگی دیتے، ہر ایک کو موت دیتے نا، قدرت والے ہیں، تو کیا خود اپنے آپ کو بھی نعوذ باللہ موت دے لے سکتے اللہ تعالیٰ؟ اب اگر اس سوال کا سیدھا جواب اگر آپ دیں گے ہاں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی فنا کر لے سکتے، تو نعوذ باللہ کیا ہوئے پھر؟ اللہ فانی ہو گئے، حالانکہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ باقی ہے، وہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا جواب دیے نہیں اللہ اپنے آپ کو فنا نہیں کر لے سکتے، تو پھر قادر نہیں ہوئے، اللہ کو خود اپنے اوپر قدرت نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے جواب؟ سیدھا جواب اللہ اپنے کو فنا کر لے سکتے یہ بھی نہیں ہے، اللہ اپنے کو فنا نہیں کر سکتے یہ بھی نہیں ہے۔ سوال اصول کے دائرے میں دیا جائے گا جواب کہ فنا کرنا ایک اثر ہے، اثر قبول کرنے کے واسطے جس پر وہ اثر ہوتا وہ مقدورات میں سے ہونا، ممکنات میں سے ہونا۔ اللہ کی ذات مقدورات اور ممکنات میں سے نہیں ہے، تو پھر فنا کی قدرت کا اثر اللہ کی ذات پر نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ کی ذات کا فنا ہونا یہ محالات میں سے ہے، اور محال سے قدرت کا تعلق نہیں ہوتا ہے، ممکنات سے قدرت کا تعلق ہوتا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ فنا کرنا ایک اثر ہے کہ نہیں؟ فنا کا مطلب ختم کر دینا۔ بھئی اگر کسی دن اچھا کھانا پکا، اچھی بریانی پکی، تو آپ اسے ختم کرتے نہیں کرتے؟ بالکل کرتے۔ کم پڑ جاتا، دوسروں کو نہیں ملتا، یہ کس کا اثر ہے؟ بریانی پر آپ کے فنا کرنے کا اثر ہے۔ 2 3 4 پلیٹ جو آپ کھائے تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ فنا ہو گئی، بریانی ختم ہو گئی۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا اس طرح؟ ہوتا ہے تو سچ ہے، نہیں ہوتا ہے تو جھوٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کم از کم اس معاملے میں تو صحیح۔ تو فنا کرنے کا مطلب ختم کر دینا، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ختم کر دینے کے واسطے نعوذ باللہ ختم کرنے کے اثر کو قبول کرنا نا۔ مثلا جو بریانی آپ ختم کر دیے یا فنا کر دیے تو وہ اثر کو قبول کرے گی بریانی تو فنا ہوگی۔ بریانی کے نام پر وہاں پر بڑے بڑے پترے لا کے رکھے، کھاؤ اس کو بول کے، تو کیسے فنا ہوں گے؟ اب وہ نہیں ختم ہو سکتے، تو محال چیز ہے وہ، اس پر فنا کا اثر انسان کا ظاہر ہونا۔ ایسے اللہ کی ذات پر خود ختم کر لینا اللہ اپنے آپ کو، یہ اثر ظاہر ہونے کے واسطے اللہ فنا کے اثر کو قبول کرنا۔
اللہ کی ذات فنا کے اثر کو قبول کرنے کے واسطے وہ ممکنات میں سے ہونا، اور اللہ کی ذات کس میں سے ہے؟ واجبات میں سے ہے۔ جب واجبات میں سے ہے تو وہ فنا کے اثر کو قبول نہیں کر سکتی۔ سمجھ گئے؟ تو پھر جواب یہ نہیں کہ اللہ اپنے آپ کو فنا کر لے سکتے، نہیں کر سکتے، ایسا نہیں۔ فنا ایک اثر ہے، ایک صفت ہے، اس سے قبول کرنے کے لیے جس پر وہ اثر ظاہر ہوگا اس کا کیا ہونا ضروری ہے؟ جیسے عام ہماری مثال میں دیکھو کہ کھانا ایک فعل ہے نا، جس کو کھاتے اس پر کھانے کا اثر ظاہر ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ اب اگر جس پر تم کھانے کا اثر ظاہر کر رہے ہو وہ اثر کو قبول کرنے والی چیز نہیں ہے تو بھی اس پر اثر ظاہر کر سکتے؟ اس میں کھانے کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، پھر بھی میں کھا کے دکھاتا ہوں بول رہا ہوں۔ اس کی ایک دو مثالیں دیکھو۔ اگر مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ اسٹینڈ ہے تو کوئی بول رہا ہے میں اس کو کھا کے دکھاتا ہوں، کھا سکتے؟ تو کھانے کا اثر اس پر ظاہر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ دوسری مثال گوبر ہے، کھا سکتے اس کو؟ نہیں کھا سکتے۔ اگر کوئی بول رہا ہے بھائی میں کھا کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے کھا لو بھائی، ہم کہاں منع کریں گے؟ پہلے زمانے میں ڈرینیج نہیں رہتے تھے، یعنی ان لوڈنگ کرنے کے بعد زمین میں بہہ جائے، نالے سے بہہ جائے، ایسا نہیں رہتا تھا۔ جہاں آپ اپنے خاندانی تبرکات چھوڑ کے آتے ہیں وہ وہیں صحیح سلامت باقی رہتے تھے۔ تو بھنگی وغیرہ آتے تھے اور پھر آپ کے خاندانی تبرکات اور اثرات کو لے جاتے تھے اور اس پر ان کو معاوضہ ماہانہ تنخواہ دی جاتی تھی، جیسے آج صفائی کے لیے دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ بول رہا ہے بھائی میں کھا کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، ہم کو بھنگی کی ضرورت نہیں، آپ ہی آ جائیں، روزانہ صبح صبح گرم گرم مل جائے گا، تازہ تازہ۔ لیکن اس پر کھانے کا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا نا، لیکن آپ تلے ہوئے ہیں میں کر کے دکھاتا ہوں بلکہ آپ سے مراد ایک قوم۔ تو دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں تو کیا اپنے کو فنا کرنے پر بھی قادر ہیں؟ تو جواب یہ ہوگا کہ فنا ایک اثر ہے، یہ اثر قبول کرنے کے واسطے جس پر یہ اثر ظاہر ہو اس کا کیا ہونا ضروری ہے؟ مقدور، ممکن ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی ذات کس میں سے ہے؟ لہٰذا یہ اثر کو قبول نہیں کر سکتی۔ چلیے کتنے قاعدے ہو گئے؟ آج پہلا قاعدہ ہوا، اب تک 8 قاعدے ہوئے۔ ارے سمجھے؟ 9واں قاعدہ یہ بہت آسان ہے۔ امتحان لینے کے لیے امتحان دینے والوں کو اختیار دینا ضروری ہے کہ وہ صحیح اور غلط جو چاہے لکھ سکتے ہیں۔ اختیار امتحان دینے نہ دینے کا نہیں، امتحان صحیح اور غلط دینے کا۔ تو امتحان لینے کے لیے امتحان دینے والوں کو اختیار دینا ضروری ہے۔ وضاحت کیا ہے اس قاعدے کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، دار الجزا نہیں بنایا، امتحان کی جگہ بنایا۔ انسانوں اور جنات کے لیے یہاں پر اللہ نے کچھ اختیارات بھی دیے ہیں کہ وہ اس دنیا میں آ کر اچھا بھی کر سکتے ہیں، برا بھی کر سکتے ہیں، اور اچھا بھی ان کے لیے امتحان ہے، برا بھی ان کے لیے امتحان ہے۔ اگر آپ امتحان گاہ میں بیٹھ کر اچھا امتحان لکھے تو بھی وہ امتحان ہی ہے، سڑا ہوا اور خراب لکھ کے آئے تو بھی وہ امتحان ہے۔ امتحان گاہ میں جو بھی لکھو آپ وہ امتحان ہے۔ اور آپ کو یہ اختیار رہنا کہ بھئی میں اچھا بھی لکھ سکتا ہوں، میں خراب بھی لکھ سکتا ہوں۔ اگر کہیں ایسا ہوا کہ آپ امتحان گاہ میں بیٹھے، جیسے ہی آپ سوال کا غلط جواب لکھنا شروع کیے، فوراً امتحان کا نگران آ کر آپ کو بولا کیا کر رہے ہو بیوقوف، کہیں گے غلط جواب لکھ رہے ہو، صحیح لکھو، اور وہ صحیح جواب بتایا آپ کو، تو وہ امتحان بولیں گے اس کو؟ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ تم غلط لکھ رہے ہو پھر بھی خاموش رہے گا وہ، اس واسطے کہ صحیح اور غلط بتانے کی جگہ وہ درسگاہ تھی، وہاں وہ بتا دیا۔ اور یہ امتحان گاہ ہے، یہاں صحیح اور غلط کا تمہیں اختیار دیا جائے گا۔ اسی واسطے آپ دیکھو کہ درسگاہ میں آپ اگر غلط سناؤ گے، غلط بولو گے تو استاذ آپ کو ڈانٹتے ہیں، مرغا بٹھاتے اور کرسی بٹھاتے اور
آپ اپنے حساب سے آپ کو سزا دیتے، لیکن امتحان گاہ میں اگر آپ غلط سنائیں تو آج تک کوئی استاد آپ کو مارا، مرغا بٹھایا، غلط امتحان دیے بول کے؟ تو غلط بھی سنتا ہو، اس واسطے کہ تم کو وہاں اختیار ہے، تم اچھا بولو غلط بولو، یہ اختیار سے ہی تمہارا امتحان ہوتا۔ اگر ممتحن کو جیسے ہی بچہ غلط بولنا شروع کیا فوراً ممتحن بولا نہیں بیٹا غلط بول رہے، یہ ہے صحیح بولو، تو پھر امتحان کیا ہوا؟ تو امتحان گاہ میں امتحان دینے والے کو اچھے اور برے، صحیح اور غلط کا اختیار دینا ضروری ہے، تبھی جا کے کیا ہوگا؟ وہ امتحان ہوگا۔ ورنہ اگر امتحان گاہ میں بھی صحیح کے صحیح ہونے کو، غلط کے غلط ہونے کو بتا دیا جائے تو پھر وہ امتحان گاہ نہیں رہے گا، نہ وہ امتحان باقی۔ اور اللہ نے دنیا کو کیا بنایا؟ دار الامتحان بنایا۔ یہاں پر بندہ اچھا کرے اس کا بھی اختیار ہے، غلط کرے اس کا بھی اختیار ہے۔ چنانچہ اب دیکھو اس لحاظ سے ابھی ایک مثال آپ کو سمجھا دی گئی کہ کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں کوئی طالب علم امتحان دے رہا ہے اور امتحان دینے میں اچھا لکھ رہا ہے تو بھی ممتحن آ کے آپ کو یہ نہیں بولتا ماشاءاللہ شاباش اب اچھا لکھ رہے لکھو اور لکھو، یہ بھی نہیں بولتے آپ۔ غلط لکھ رہے ہیں تو بھی آ کے نہیں بولتے بھائی بیٹا غلط لکھ رہے ہو تھوڑا سوچو غور کرو، یہ بھی نہیں بولتے۔ یہ جو اختیار دیا گیا ہے یہی امتحان کی اصل جان ہے۔ تم کو صحیح غلط کیا ہے وہ دوسری جگہ بتا دیے، آسمانی کتابیں نازل کر کے، پیغمبر بھیج کے، قرآن نازل کر کے، تم تک داعی بھیج کر، اسلام اور کفر کا فرق بتا کر، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہاں بتا دیے تم کو۔ اب تم یہاں پر آنے کے بعد امتحان گاہ میں غلط لکھ رہے ہو تو تمہاری مرضی ہو، تم اچھا لکھو اس کا بھی بدلہ ملے گا، برا لکھو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اب اس لحاظ سے جب یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا کہ درسگاہ میں تو صحیح اور غلط کو بتایا جائے گا، امتحان گاہ میں صحیح اور غلط کو بتایا نہیں جائے گا۔ اگر بتا دیا جائے گا تو پھر وہ کیا نہیں رہے گی؟ وہ امتحان گاہ نہیں رہے گا۔ پھر اب اس قاعدے کی روشنی میں پہلا اعتراض دیکھو، اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے تو انسان کو برائی کرنے سے کیوں نہیں روک رہا ہے؟ انسان کتنا برے کام کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، مرڈر کر رہا ہے، کتنے بڑے بڑے کام غزہ اور فلسطین جیسے علاقے کو ختم کر رہا ہے انسان ظالم بن کر، مسجدوں کو ڈھا رہا ہے، بلڈوزر چلا رہا ہے، قبرستانوں کو ڈھا رہا ہے، معصوم بچوں کو ظالم انسان شہید کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر۔ اللہ کس کو روک رہے ہیں؟ غزہ اور فلسطین کے معصوم بچوں پہ ظلم، عورتوں پہ ظلم کرنے والے ظالموں کو روکے؟ یہاں ہندوستان میں اتنی مسجدیں ہر آئے دن ڈھائی جا رہی ہیں اور ملک کی سرحدوں پر رہنے والے بے قصور اور کمزور اور غریب مسلمانوں کے گھروں کو جاڑا جا رہا ہے، وہاں کی مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، ٹارگٹ بنا بنا کر شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں، اسلام پر کیچڑ، رسول اللہ کی ذات پر کیچڑ، اور منہ سے گوبر کھا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں لوگ، ایسے سب حرکتیں ہو رہی ہیں، کہاں اللہ بچا رہا ہے؟ کس کو روک رہے ہیں؟ تو سوال اعتراض معترض کا یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں تو پھر برا کرنے والے انسان کو برائی سے کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت پیدا کیا ہے تاکہ تم میں سے کون اچھے کام کر کے آ رہا ہے، یہ امتحان، لیبلوکم، جانچنے کے واسطے، امتحان کے واسطے یہ دنیا بنایا ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جب امتحان کے واسطے دنیا ہے اور امتحان گاہ ہے، دارالامتحان ہے یہ دنیا، یہاں اگر بیٹھ کر کوئی طالب علم سو رہا ہے، ارے یہاں مطلب امتحان گاہ میں بول رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے اگر کوئی طالب علم سو رہا ہے تو ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ ارے اگر ہم بولیں دیکھو سو رہا تھا ابھی اٹھا ہے تو ویڈیو میں آ جاتا نا، محفوظ ہو جاتا، اس کا نام لے کے بول دیے بھائی اس طالب علم کو اٹھاؤ سو رہا ہے، تو ہمیشہ کے لیے ویڈیو میں محفوظ ہو جاتا۔ تو امتحان گاہ میں اگر کوئی طالب علم کھا رہا ہے، کوئی خالی گھس لے کے بیٹھا، ڈیزائننگ کر لے کے بیٹھا، کچھ تو بھی دیوانہ پن ظاہر کر لے کے بیٹھا، اتفاق ایسا تھا کہ امتحان جن دنوں میں تھا
وہ دن اس کے وہ تھے جو ہر مہینے کے 3 دن میں وہ دیوانہ ہو جاتا تھا. تو امتحان گاہ میں بیٹھ کے وہ دیوانے کاما کرنے لگا تو بھی ممتحن اسے کچھ بھی نہیں بول سکتا. یہ امتحان گاہ میں ہیں آپ. درسگاہ میں تھے تو آپ کی ٹھکائی پٹائی ٹکائی سب کرتے تھے، لیکن یہاں درسگاہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے. تو جب اگر امتحان گاہ میں بندہ غلط کر رہا ہے، اس کو غلط کرنے سے اللہ روک دیں گے تو پھر وہ امتحان کہاں ہوا؟ امتحان کہاں باقی رہے گا؟ پھر اطاعت اور نافرمانی کا فرق کہاں باقی رہے گا؟ یہ اختیار اطاعت کا، یہ اختیار نافرمانی کا دینے کے بعد ہی تو امتحان ہوا کہ اب تم اس اختیار پر کتنا عمل کرتے، فرما برداری کتنی کرتے، نافرمانی کتنی کرتے. یہ اختیار باقی رہے گا تو نہ. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی سمجھو کہ نعوذ باللہ کسی کا مرڈر کرنے جا رہا ہے، چاقو لے کے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا، ایسے اسٹیچو بن گیا، تو پھر دنیا میں کہیں مرڈر ہی نہیں ہوگا، کرائم ہی نہیں ہوگا. تو اچھے اور برے کی جگہ ہے بولنے واسطے تو برا ہے اس نے نا یہاں پر. مثلا کہ دوسری مثال، اگر آپ کسی غیر محرم کو دیکھنے کے لیے نظر اٹھائے، فوراً آپ کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو پھر اچھے اور برے کا فرق کیسے رہے گا کہ آپ گناہ کرے بول کے کیسے بولیں گے؟ تو اچھے ہیں آپ. پھر تو جب اچھے ہی ہیں تو دنیا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ڈائریکٹ جنت میں چلے آ سکتے تھے. یہاں آنا، امتحان دینا، پھر اچھے اور برے کا فرق کر کے اچھے کو انعام دینا، برے کو اس کا بدلہ دینا، یہی تو جگہ ہے یہاں پر. اگر کوئی آدمی شراب پینے کے لیے بوتل لیا اور اس طرح اٹھایا، اسٹیچو بن گیا، اس اوپر سے شراب آ رہی نہیں، تو پھر برائی کا اختیار کہاں دیا آپ کو؟ اچھے بنے ہیں نا آپ. تو پھر تو لیبلوکم ایکم میں ابتلا کہاں ہے؟ امتحان کا کہاں ہے پھر یہ دنیا؟ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بدکاری اور زنا اور ناجائز تعلقات کرنے کے لیے قریب ہوا، قریب ہوتے ہی ہر چیز اس کی ویسے کھڑ گئی. ہمیں معلوم تھا کہ خبیث ذہنوں کو یہی مثال اچھی لگے گی، فاسد اور گندے ذہنوں کو یہی مثال اچھی لگے گی. کیونکہ مان بھائی اب ہم طالب علم ہیں، شراب بھی نہیں پی سکتے، یہ مثال میں مزہ نہیں آیا. مرڈر بھی نہیں کر سکتے، اس میں مزہ نہیں آیا. اب رہا کون سا؟ پڑھائی میں طالب علم ہوتے ہوئے بھی بے پردگی، نامناسب تعلقات، ایسے واقعات مدرسوں میں بھی سنے جاتے ہیں. تو اس واسطے یہ مثال سمجھنا آسان رہتا. تو مثال سمجھنے کے ساتھ ساتھ ذہن بھی سمجھ لیا گیا آج کے کس کا کیسا ذہن ہے وہ بھی. چلیے، بعض مرتبہ آپ کا جو تأثر رہتا نا وہ آپ کے اندر کے راز کو بتاتا ہے. اس واسطے تأثر پیش کرنے میں سوچ سمجھ کے پیش کرنا. اور چونکہ بحث چل ہی رہی ہے کہ تاثیر کو قبول کرنے والی چیز وہ مقدورات میں سے ہوتی ہے، تو یہ اس مثال کا اثر تم نے قبول کیا تبھی جا کے اس طرح ہوئے. تو اگر کوئی بھی بندہ برائی کرنا چاہے اور فوراً برائی کے ٹائم پہ وہ ایسے ہی اسٹیچو بن جائے تو کہاں برائی کا وجود دنیا میں رہے گا؟ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے بول کے کیسے بولیں گے آپ؟ سب اچھے ہی ہیں. پھر تو کوئی قتل کرنے والا نہیں ہے، کوئی شراب پینے والا نہیں ہے، کوئی زنا کرنے والا نہیں، کوئی چوری کرنے والا نہیں، تو سب شریفوں کی دنیا ہوئی نا پھر. تو پھر دنیا دارالامتحان کہاں ہوئی؟ اور ہم یہ مان کے آئیں دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے. یہاں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، طالب علم اچھا بھی لکھتا غلط بھی لکھتا، پاس بھی ہوتے فیل بھی ہوتے. تو اس لیے یہ سوال کرنا کہ اللہ جب ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر انسانوں کو برائی کرنے سے روکنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ تو اگر انسانوں کو برائی سے روک دیا جائے تو پھر امتحان کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. انسان کو اچھا کرنے کا بھی اختیار دیے، برا کرنے کا بھی اختیار دیے. ہاں، اللہ کو برائی پسند نہیں ہے یہ بتا دیا آپ کو. قتل پسند نہیں ہے ولا تقتلوا انفسکم، زنا پسند نہیں ہے ولا تقربوا الزنا، چوری پسند نہیں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ایسی سود پسند نہیں ہے. تو جتنے گناہ ہیں سب پر آیتیں موجود ہیں. تو اس سے اللہ نے اپنی پسند اور ناپسند ظاہر کر دی کہ بھئی ہم کو یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ بتا دیے. اب آپ کو چھوڑے آپ کیا کر کے لاتے لاؤ. تو اب انسان امتحان گاہ میں ہے تو اس لیے اسے برائی سے منع کرنے کے واسطے، برائی کے برا ہونے کو بتانے کے واسطے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، احکامات بتائے، نیکی کی توفیق دی،
فوراً روکنا چاہیں تو فوراً بندہ خود رکنا چاہے تو رک بھی سکتا ہے، اللہ بھی روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں۔ امتحان میں اگر آپ غلط لکھ رہے ہیں، ممتحن آپ کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن روکے گا تو پھر وہ امتحان نہیں رہے گا۔ اور اللہ یہاں ان دنیا کو دارالامتحان بنائے ہیں، یہاں اگر انسان کو برائی سے خود اللہ روک دیے تو پھر یہ انسان کے لیے دنیا دارالامتحان نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ ظالم کو ظلم سے روکنے پر قادر تو ہیں، لیکن ہر موقع پر ظلم سے نہ روکنا اللہ کے بے بس اور قادر نہ ہونے کو نہیں بتاتا ہے، بلکہ اس کے نظام حکمت اور دارالامتحان ہونے کو بتاتا ہے۔ تو جو یہ اعتراض کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر برائی کو روکنے پہ کیوں قادر نہیں ہے؟ قادر ہے میاں، لیکن یہ دارالامتحان ہے، نہیں روکتے وہ جان بوجھ کے، امتحان کی جگہ ہے، روکنا چاہے تو روک سکتے ہیں۔ چنانچہ ماضی میں ایسا روک کر دکھائے، قوموں کو کیا کر دیے، وہ اٹھا کے پٹک دیے، قوم لوط کو اوپر لے جا کے پٹک دیے، ہوا کے ذریعے سے مار دیے، فرشتے کی چیخ سے مار دیے، زلزلہ لا کے مار دیے، طوفان نوح لا کے مار دیے، تو سب کو ختم کرے نا۔ تو ویسا کرنے پہ قادر ہیں۔ اگر تم چیلنج میں آ کے بولے ختم کر کے دکھاؤ تو چلے جاتے، پھر جواب سننے کے قابل نہیں رہتے، پھر تبھی سننا پڑتا، للہ الملک لمن الملک اليوم، جب قیامت کے دن بولتے نا تبھی سننے کے قابل رہتے۔ پھر تو برائی سے روکنے پر قادر ہیں، لیکن ہر جگہ پہ نہ روکنا اس کی قدرت اور اس دنیا کے دارالامتحان ہونے کو بتاتا ہے۔ تو اس لیے متکلمین کا اصول ہے ترک الفعل لا يدل على العز بل قد يكون للحکمت۔ ترک الفعل، کسی کام کا چھوڑ دینا، لا يدل على العز، اللہ کے عاجز ہونے کو نہیں بتاتا ہے، بل قد يكون للحکمت والامتحان، بلکہ کبھی حکمت اور امتحان کے طور پر ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ 9ویں قاعدے کا پہلا اعتراض تھا۔ دوسرا اعتراض ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو خدا اسے اس عمل سے کیوں نہیں روکتا؟ آ گیا جواب کہ امتحان لینے کے لیے امتحان دینے والوں کو کیا ضروری ہے؟ اختیار دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی زنا کرنا چاہا، جیسے ہی کسی لڑکی کو ہاتھ لگایا وہ نامرد بن گیا، اس کا عضو تناسل غائب ہو گیا، اب وہ ڈھونڈ رہا کہاں ہے بول کے، تو اب بتائیے تو کیا سزا دیتے بھئی آپ اس کو؟ وہ بولے ہاتھ لگاتے ہی آپ نکال لی جو بھی تھا، اب میرے کو کیا پوچھتے آپ؟ تو امتحان کا کہاں ہوا پھر یہ؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اختیار دینا ضروری ہے کہ بھئی تم نکاح بھی کر سکتے، تم زنا بھی کر سکتے، لیکن تم جا رہے غلط راستے پہ، اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اگر جو بھی غلط کرنے والا ہے غلطی پر فوراً اسے روک لیا جائے گا تو پھر وہ غلط اور صحیح کا فرق کیسے کریں گے آپ؟ آپ اپنی ذات کو سامنے رکھ کے سوچ لو کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ آپ کو اچھے بولنے کے واسطے آپ کے سامنے کوئی برا ہونا نا، نہیں تو آپ اچھے کیسے ہوئے؟ مثلاً ہے کہ آپ میں سے ہر بچہ اپنے آپ کو مثال میں رکھ کے دیکھ لے، بھئی میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بچہ ہوں۔ کیا مطلب؟ میرے ماں باپ کی میں نافرمانی نہیں کرا، وہ جو بولے وہ سنا۔ باقی دنیا میں دوسرے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے ہیں، تو پھر آپ فرما بردار ہوئے نا۔ اگر دنیا میں ایسا ہے کہ جتنے بچے ہیں سب اپنے ماں باپ کی بات سنتے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو کیسے بولتے ہیں میں میرے ماں باپ کا فرما بردار بول کے؟ باقی سب کے حجام ہیں، سب وہ بھی تو فرما برداری ہے نا۔ نہیں سمجھے؟ جیسے ہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں، اب ان میں سے کوئی یہ بول رہا ہے کہ بھائی میں آج تک کسی استاذ کو جواب نہیں دیا، تو بھائی جتنے ہیں سب جواب نہیں دیے، تو تمہارا کیا کمال ہے اس میں؟ تو میں اس لحاظ سے اچھا ہونا کہ میں جو اچھائی کی وجہ سے اپنے کو ممتاز کہلا رہا ہوں، دوسرا وہ نہیں ہے۔ اسے اور آگے بڑھ کے سمجھ لو کہ بھائی آپ اپنے آپ کو مرد سمجھتے نہیں سمجھتے؟ استخارہ کر کے بتائیں گے، یا فجر کے بعد مشورہ کر کے بتائیں گے، مشورے میں طے ہوا ہے کہ میں مرد ہوں۔
ارے بولو، سمجھتے نہیں سمجھتے؟ کیوں سمجھتے؟ ارے کیوں سمجھتے؟ کیونکہ تمہارے مقابل میں ایک جنس وہ ہے جو عورت ہے، تو اپنے کو مرد سمجھتے نا۔ اگر دنیا میں عورتوں کا وجود ہی نہیں ہوتا، صرف مرد ہی مرد ہوتے، تو تم اپنے آپ کو مرد کیسے سمجھتے؟ ایک ہی جنس ہے نا یہاں پر، تو دوسری جنس صحیح نہیں ہے۔ تو تمہارے مرد سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو کیا ہونا ضروری ہے؟ دنیا میں عورتوں کا وجود ہونا، موجود ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر تم اپنے آپ کو مرد نہیں سمجھ سکتے۔ نہیں سمجھے؟ اپنے کو صحت مند سمجھنے کے لیے تمہارے مقابل میں کوئی بیمار ہونا ضروری ہے۔ سب صحت مند ہیں، تو اپنے آپ کو صحت مند کیسے بولتے ہیں آپ؟ پھر بیمار کوئی دکھا آپ کو یہاں پر؟ ہے نہیں کوئی بھی۔ تو دارالامتحان ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اچھا اور برا دونوں رہیں گے، بندے کو دونوں کو اپنانے کا اختیار ہوگا۔ وہ اپنی مرضی سے اچھائی کو بھی اپنائے گا، اپنی مرضی سے برائی کو بھی اپنائے گا۔ تو یہ جو بندہ برائی کو اپنا رہا ہے اور اللہ اس سے نہیں روک رہا ہے، اس وجہ سے کہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے۔ اس لحاظ سے اب غزہ، فلسطین، جہاں جہاں پر ظلم ہوا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ اس کا جواب ملا کہ نہیں ملا؟ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے۔ برا کرنے والے کو برائی کا بھی موقع دیتے۔ آخرت دارالجزا ہے، وہاں بدلہ ملتا۔ جو بچہ، خاتون، عورت غزہ اور فلسطین کی معصوم بے قصور ماری گئی، شہید ہوئی، ان سب کا بدلہ ان ظالموں کو دیں گے جو بم برسائے، میزائل برسائے۔ وہ دارالجزا ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ اور دارالامتحان میں روکا نہیں جاتا، دارالامتحان میں بدلہ نہیں دیا جاتا۔ ابھی آپ امتحان لکھ رہے ہیں، اچھا جوابات آپ لکھ دیے، لکھتے ہی فوراً ممتحن آ کے آپ کو انعام دینا شروع کر دیتے۔ 8 امتحانات ہیں، 8 دن گزریں گے، پھر ان سب کے پرچے جانچے جائیں گے، پھر ان میں سے اچھا کون ہے، ادنا کون ہے، اعلیٰ کون ہے دیکھا جائے گا، پھر ایک میدان قائم کیا جائے گا، اس میں اچھے اور برے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہی دنیا کا اصول ہے۔ اللہ کا بھی اصول ایسے ہی ہے کہ وہ بھی دنیا چلا رہے ہیں دارالامتحان بنا کر۔ اچھے اور برے حضرت آدم علیہ السلام سے آتے جا رہے ہیں اور اپنا اپنا امتحان دے کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہر ایک کے اچھے اور برے کے نامہ اعمال، جوابی پرچے، جوابی بیاضات، یہ سب وہاں پر نامہ اعمال کی شکل میں محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ پھر ان سب کو تولا جائے گا، جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب ایک ایک پائی پائی کا حساب دے گا، پھر اچھے اور بروں کا وہاں پر انعام دیا جائے گا۔ دارالامتحان میں تم بدلہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ یہ غلطی ہے۔ تو اللہ کیوں زانی کو زنا سے نہیں روک رہے؟ بھئی اگر روک دیں گے تو دارالامتحان کہاں رہے گا پھر؟ یہ تم اپنے آپ کو، مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی بچہ ہے، بولے الحمدللہ آج تک میں نے زنا نہیں کیا ہے، یہ کب بولے گا؟ جبکہ اس کے جیسا کوئی دوسرا بچہ زنا کیا ہو، تو تم اپنے اس عمل کو پاکی شمار کر لے سکتے۔ الحمدللہ جتنے بچے ہیں سب زنا نہیں کیے ہیں، یہ تمہارا تھوڑی کمال ہے، پھر یہ خوبی تھوڑی شمار ہوتی۔ اب اس پر کوئی بولے اللہ مجھے زنا نہ کرنے کا بھی ثواب دینا، اس واسطے کہ میں نہیں کیا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جتنے گناہ نہیں کیے ان سب کا بھی ثواب ہونا۔ یہ کوئی ثواب دینے کا طریقہ ہے پھر؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہو گیا دوسرا اعتراض اس پر، 9ویں قاعدے پر۔ 10واں قاعدہ ہے خلق برائی برا نہیں ہے بلکہ کسب برائی برا ہے۔ برائی کو پیدا کرنا برا نہیں ہے، برائی کو اپنانا برا ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ خلق مانے پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و شر دونوں کے خالق ہیں، لیکن ان کو پیدا کرنا حکمت پر مبنی ہے، اس لیے اسے برائی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اچھی چیز کو بھی بنائے، بری چیز کو بھی بنائے، اس بنانے کو برا نہیں بول سکتے۔ کسب کے معنی ہے اختیار کرنا، یہ بندے کا فعل ہے۔ بندہ جب اپنے اختیار سے گناہ اور برائی کو اختیار کرتا ہے تو اس کا مجرم اور گنہگار بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ خالق الخیر والشر، اللہ شر اور خیر سب کے خالق ہیں، مگر شر پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے خوش نہیں ہوتے۔ چنانچہ قرآن مجید میں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو تمہارے کاموں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو
ولا یرضا لعبادہ الکفر، لیکن اللہ کفر کو بنانے اسلام کو بنانے دونوں کے خالق اللہ ہی ہیں، اسلام سے راضی ہیں، کفر سے راضی نہیں ہیں۔ ولا یرضا بعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اچھے اور برے دو کو پیدا کیے، اچھے کو پسند کرتے برے کو نہیں پسند کرتے، یہ بھی بتا دیے۔ اس لحاظ سے دو باتیں ہو گئی، ایک ہے خلق شر و خیر، دوسرا ہے کسب شر و خیر۔ اچھائی اور برائی کو پیدا کرنا ایک چیز ہے، اچھائی اور برائی کو اپنانا الگ چیز ہے۔ تو اچھائی اور برائی کو پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اچھائی یا برائی کو اپنانا کس کا کام ہے؟ بندے کا کام ہے۔ تو کسب شر یہ بندے کا اپنا اختیاری فعل ہے، اس پہ پر ثواب اور عذاب دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے قاعدہ ہوگا خلق الشر لیس بشر وانما الشر فی کسبہ والاتصاف بہ، کہ خلق الشر لیس بشر، شر کو پیدا کرنا کیا نہیں ہے؟ شر نہیں ہے، ہاں شر کو اپنانا کیا ہے؟ یہ شر ہے۔ یہ ہو گیا قاعدے کی وضاحت۔ مثال دیکھو اس کی کہ چاقو بنانا، تلوار بنانا، ہتھوڑی ہتھوڑا بنانا، یہ سب کام کرنے والے ہیں نہیں ہیں مارکیٹ میں؟ ارے ہے نہیں ہے۔ اگر چاقو نہیں ہے تو گوشت کیسے کاٹیں گے؟ جانور کیسے ذبح کریں گے؟ سبزی کیسے کاٹیں گے؟ پھل فروٹ کیسے کاٹیں گے؟ بلیڈ چھوٹی سی چیز ہے، وہ بھی نہیں ہے تو سر کیسے مڑائیں گے؟ جسم کے زائد بال کیسے صاف کرو گے؟ تو یہ بلیڈ ہے، چاقو ہے، بندوق ہے، گولی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، اس کا بنانا جرم نہیں ہے، اس کا غلط استعمال کرنا جرم ہے۔ دنیا میں چاقوش نہیں بننا تھا تو پھر کچھ کھا ہی نہیں سکتے تھے آپ، سبزی بھی ایسے کھانا، پیاز اٹھائے تو بھی ایسے کھانا، بیگن اٹھائے تو بھی ایسے کھانا، سب ایسے ڈائریکٹ کھانا پڑتا، چونکہ کاٹنے واسطے کچھ ہے ہی نہیں، چھیل ہی نہیں سکتے آپ۔ تو چاقو بنانا جرم نہیں ہے، چاقو سے کسی کا مرڈر کر دینا یہ ظلم ہے۔ اب آج تک دنیا میں کہیں ایسا ہوا کہ بھئی جو چاقو سے نعوذ باللہ کسی انسان کا مرڈر کر دیا، مرڈر کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ چاقو فلاں کمپنی نے بنائی تھی، اس واسطے اس کمپنی کو سیز کر دو، جو قتل کیا اس کو چھوڑ دو، اس کی غلطی نہیں، بنانے والے کی غلطی ہے۔ کبھی آج تک ایسا ہوا؟ بھئی آپ گاڑی چلاتے ہیں، بہت سے لوگ سڑک پر چلاتے چلاتے کسی بچے کا یا کسی کا ایکسیڈنٹ کر دیے، انتقال ہو گیا، تو جو ایکسیڈنٹ کر رہا ہے اس پر کیس ہوتا، یہ گاڑی کون سی کمپنی کی ہے دیکھو، اس پہ کیس کرو لے آ کے، تو گاڑی بنانا نہیں تھا، تو اس گاڑی سے ہی ایکسیڈنٹ ہوا نا، تو گاڑی نہیں رہتی تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تھا، ایسا ہوتا کہیں پر؟ تو پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بھئی روڈ کون بنایا؟ حکومت بنائے، تو اس پہ کیس کرو، پہلے اس کو اندر کرو۔ تو روڈ ہی نہیں بناتے تو لوگ روڈ پہ آتے نہیں تھے نا، گھر پہ رہتے تھے سب لوگ۔ تو یہ بے وقوفی ہوگی، روڈ بنانا کرائم نہیں ہے، روڈ پر کرائم کرنا یہ کرائم ہے، چاقو بنانا کرائم نہیں ہے، گاڑی بنانا کرائم نہیں ہے، گاڑی کا مس یوز کرنا یہ کرائم ہے۔ آپ اگر گاڑی لے کے رانگ روٹ آئے تو پولیس جو پینالٹی ڈالتا ہے کس پہ ڈالتا ہے؟ گاڑی چلانے والے پہ نا، تو گاڑی رانگ روٹ پہ آئی ہے اس واسطے کمپنی پہ ڈالو، ایسے کرتے کیا؟ تو اتنا کامن سینس نارمل عقل موجود ہے، تو پھر اللہ برائی پیدا ہی نہیں کرنا تھا، اللہ ظلم پیدا ہی نہیں کرنا تھا، اللہ زنا چوری شراب کو پیدا ہی نہیں کرنا تھا، نہیں ہی پیدا کرتے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بے وقوفی والی باتیں ہیں۔ برائی کا پیدا کرنا برا نہیں ہے، برائی کو اپنانا کیا ہے؟ یہ برا ہے۔ یہ اصول ہو گیا۔ تو اب اس لحاظ سے اس قاعدے کی روشنی میں جو اللہ کی ذات پر اعتراض ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر خدا ظلم کو پیدا ہی نہ کرتا تو انسان ظلم کرنے کی وجہ سے ظالم ہی نہیں ہوتا تھا، تو اللہ ظلم کو پیدا ہی کیوں کرے؟ اعتراض صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے بولو۔ اگر ہم یہ بولے کہ بھائی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نیند کو پیدا ہی نہیں کرنا تھا، کیونکہ اگر نیند نہ ہوتی تو اس وقت بعض بچے سوتے نہ ہوتے، یہ بولنا صحیح ہے؟ غلط ہے۔ اس واسطے کہ بھئی نیند پیدا کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، بے وقت سونا غلط بات ہے۔
تو نیند کے پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ سونے کے لیے سونے کے ٹائم پر ہی پیدا کیے ہیں، لیکن کوئی بندہ بے وقت اور غلط سو رہا ہے تو اس کی غلطی ہے، وہ نہیں سمجھے؟ بھوک انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ضرورت ہے۔ اللہ بھوک پیدا ہی نہیں کرنا تھا، بھوک ہی نہیں ہوتی تو ہم یہ سب کھاتے ہی نہیں تھے۔ بھوک پیدا کرنا غلط نہیں ہے، آپ کا گوبر کھانا غلط ہے، اچھی چیزیں کھاؤ، آپ غلط چیزوں کو کھا رہے۔ اللہ پیاس پیدا ہی نہیں کرنا تھا، ورنہ ہم پیشاب پیتے ہی نہیں تھے، گاؤں موتر تبرک سمجھ کے پیتے ہی نہیں تھے۔ بھئی پیاس پیدا کرنا غلط بات نہیں ہے، آپ پانی پیو، آپ وہ پی کے بول رہے ہیں پیاس پیدا ہی نہیں کرنا تھا۔ اللہ شہوت انسان کے اندر رکھنا ہی نہیں تھا، شہوت ہی نہیں ہوتی تو ہم کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ شہوت کا ہونا غلط نہیں ہے، اس شہوت کا غلط استعمال یہ غلط ہے۔ شہوت نہیں ہوگی تو آپ دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ ارے ماں باپ کو شہوت رہنے سے تو بچہ دنیا میں آیا نا، تو اگر شہوت ہی نہیں ہوتی تو میں گناہ ہی نہیں کرتا تھا، وہ تو تم دنیا میں نہیں رہتے تھے بولنے واسطے۔ پھر شہوت کا غلط استعمال غلط ہے، شہوت نہ ہونا غلط نہیں ہے۔ شہوت نہیں ہے بولے تو پھر ڈاؤٹ ہوگا کہ بھئی مرد ہے نامرد ہے، وہ احکام میں سے ہوں گے جسے نہ پڑھ سکتے نہ پڑھا سکتے بولے ایسا۔ ارے قدوری کے وہ ابواب جسے چھوڑ کے چلے جاتے نا نہیں پڑھ سکتے بول کے، تو اس میں سے ہوتے پھر آپ کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے صاحب، نہ شریعت میں بھی اتنا زیادہ ڈیٹیل میں لکھا ہوا نہیں ہے، اس واسطے کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو کیا بتائیں آپ کے بارے میں؟ تو ویسی بات ہو جاتی۔ تو ان سب چیزوں کا ہونا غلط نہیں ہے، اس کا غلط استعمال کرنا کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ ظلم کو پیدا ہی نہ کرتے تو کوئی ظالم نہ بنتا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ انصاف بھی پیدا کیے، ظلم بھی پیدا کیے، بندہ انصاف بھی اپنے اختیار سے کرتا ہے، ظلم بھی اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ تو کسب شر یہ شر ہے، کسب خلق شر یہ شر نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ 10 قاعدے یہاں تک مکمل ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔